حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے سریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہنسنا سانا سیکھا رونا رولانا دیوانہ بس دل میں میرے یہ تھا میں حضرت صاحب کو ایک بار آنکھ بھر کے دیکھ لوں۔ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ملاقات جب ہوئی، مرید ہوئے آپ، اس کے آگے بتائیں کیا کیفیت تھی مرید ہوتے وقت؟ بس یہی کہ خواب ہی تھا 20-25 سال سے کہ میں حضرت صاحب سے کیسے ملوں گا۔ آج سے 15-16-17 سال پہلے میں کورنگی بھی گیا، وہاں پہ بھی حضرت صاحب کو میں نے دیکھا نہیں تھا لائف، لیکن میں سوچا ہوا تھا کہ ایسے ہوں گے اور ویسے ہی نکلے ہو۔ تو چھوٹا سا تھا، نادان تھا، کہیں جا رہا ہوں تو حضرت صاحب، کہیں جا رہا ہوں تو ہرا رنگ دکھ رہا ہے۔ تو بس میں انٹرویو دے کے نکلا تو میں نے جب حضرت صاحب بھی اندر کہیں گئے ہوئے تھے کمرے میں، تو حضرت صاحب جا رہے تھے آگے تقریباً میرے سے 4 قدم آگے ہوں گے اور ہم ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ بس چلتے اچانک گھوم گیا میری طرف۔ تو میں تو دیکھنے آیا تھا نا ان کے، میں ملنے تھوڑی آیا تھا، میں تو اپنی اتنی اوقات ہی نہیں سمجھتا، میری نسل کی اتنی اوقات نہیں کہ میں ان سے ملوں۔ تو بس وہ اچانک مڑ گئے، مڑ کے میرے کو اس طریقے سے کرنے لگے، آجو گلے لگنے کے لیے۔ عادت میری ہو چپ رہنا،
فالتو باتیں کاش کروں نا، فالتو باتیں کاش کروں نا، باپا دے دو قفل مدینہ، باپا دے دو قفل مدینہ۔ ٹھنڈا ہو گیا تھا سمجھو، میرا سب دل کی دھڑکن وڑکن سب ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ہم تو اولیاء کرام کے ماننے والے نا، بزرگان دین کے ماننے والے۔ ہم سے کیا خطا ہو جائے، کیا گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ سے کرم ہٹ جائے، ہم اسلام سے خارج ہو جائیں، کوئی ایسی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ایک زندہ ولی ہے اس کائنات پہ، دنیا پہ بہت بڑا احسان ہے حضرت صاحب کا، اس کائنات پہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ درختوں میں سے بھی آواز آئے گی دعوت اسلامی، انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے الحمدللہ امیر اہل سنت سے پھر ملاقات بھی فرمائی اور آپ کو تحفہ بھی دیا، پھر آپ کی گفتگو جو ہوئی اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں اگر۔ میں مطلب امیر اہل سنت سے آنکھوں میں آنکھ تو نہیں ملا پایا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار میں کہاں ہزاروں عوام کو ہنسانے والا مجمع میں کھڑا ہو کے میں لوگوں کو مسکراہٹ بکھیرتا ہوں، لیکن میں حضرت صاحب کے سامنے کھڑا ہوا نا تو میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا کمانڈو 25-30 سال آرمی کی ٹریننگ کیا ہوا آدمی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو میں نے کہا یار یہ ہے تو بڑے لاجواب آدمی، حاضر جواب ہے، اور ہم بھی حاضر جواب ہیں کیونکہ ہم کامیڈین ہیں، ہمارا کام حاضر جوابی کا، اگر ٹائمنگ نہ ہو، حاضر جوابی نہ ہو تو ہم ہنسا نہیں سکتے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا نماز فجر میں، آپ کو مرشد نے جگایا، اگر وہ بھی بیان کریں۔ میں سو رہا تھا تو مجھے کہنے لگے، آپ بتا دوں میں آپ کو کھل کے جو بات تھی، آپ نے مجھے کہا، میں سو رہا تھا، تھکا ہوا تھا، بیمار تھا، تو 1 مہینے تو ویسے ہی آپ کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، اور ماشاءاللہ سے میں نے 1.5 سال پہلے خانہ کعبہ کی بھی زیارت کی ہے، اور 15-20 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور میں کسی طرح جہاں میں دیکھ رہا ہوں مجھے ہرا رنگ دکھ رہا ہے، جہاں دیکھ رہا ہوں ہرا رنگ دکھ رہا ہے، تو میں ویسے بھی دل سے پکا سنی ہوں اور ماشاءاللہ سے الہی خیرگردانی باحق کے غوث جیلانی محبوب زبانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں، تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ صبح میں سو رہا تھا تو پھر آپ نے مجھ سے کہا اٹھ تیرا بیڑا پار ہوگا، فجر تو پڑھ لے۔ میں نے فجر پڑھی ہے، تو بس یہ آپ کی دعا چاہیے، بس میرے لیے دعا کریں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم آدمی تو ہیں، ہمیں انسان بنا دے اللہ تعالیٰ بس۔ آپ نے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سے بھی ملاقات کی، انہوں نے بھی آپ کو ترغیب دلائی، مزید آگے کا کیا ذہن ہے آپ کا؟ تو بس یہ عمران اتاری صاحب بہت اچھے انسان ہیں، نفیس انسان ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، ان سے بھی دوستی کا سلسلہ چلتا رہے گا، بنتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ لوگوں سے بھی ہم یہی کہیں گے، جتنے بھی لوگ ہمیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور، تکیہ پہ سر رکھ کے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سارے چینلز دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے نیوز پیپر پڑھتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیے گا ضرور کہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی پتہ ہے کون ہے؟ جو موت کی تیاری موت سے پہلے کر کے رکھے، یہ عقل مندی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان المبارک میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ روزانہ مدنی مذاکرے میں وقت عطا فرماتے ہیں۔